वसल्लम। आशूरा का दिन ये कितना हिस्टोरिकल डे है, कैसे कैसे अजीम वाक़यात आशूरे के दिन हुए, और फिर वो वाक़या हुआ जो आज भी मुसलमानों को तड़पा देता है। करबला के मैदान में भूखा प्यासा और जुल्म के साथ नवासे रसूल इमाम हुसैन और उनके पूरे काफ़िले को जिस तरह बेदर्दी से शहीद किया गया, और जो जुल्म किया गया वो आज भी सुनते हैं तो दिल दहल उठता है। तो आज हम कुछ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ज़ाइल पर, और उसके बाद उन यजीदियों का क्या बना। करबला के बाद तो वो एक तरह से विन कर गए थे ना। अगर हम फिगर्स की बात करें तो वो स्ट्रेटेजिकली तो विन कर गए थे, मगर फिर हुआ क्या, उनको क्या वो रास आई वो हुकूमत, और क्या उन्होंने मज़े किए, क्योंकि वो तो चाहते थे कि इमाम हुसैन भी यजीद की बेअत कर लें, मगर उसके बाद कंट्रोल कैसा मिला और उनका नतीजा क्या निकला। बहुत सारे दर्स हैं हमारे पास आज के बयान में, और यकीनन ये दिल को अफसुर्दा करने वाली बातें भी हैं। मगर इससे पहले मैं आपको पीर मेहर अली शाह साहब, सुभान अल्लाह, जैसे सैयद आला हजरत है ना, आए हाय, पीर मेहर अली शाह साहब भी कमाल की शख्सियत है। अल्लाह ने कमाल का इश्क रसूल अता फरमाया और कमाल का इल्म भी अता फरमाया। मगर आपका एक वाकया सुनिएगा आप। एक बार एक पादरी आपके पास आया, ईसाइयों का पादरी था, और वो कहता है कि कुरान पाक में आपका दावा ये है कि तमाम चीज़ों का जिक्र है, हर बात की उसके अंदर जो है वो डिटेल मौजूद है। तो इमाम हुसैन तो आपके नबी के नवासे हैं और इस्लाम की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी, करबला के मैदान में सब कुछ लुटा दिया, लेकिन उनका जिक्र तो कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। पीर मेहर अली शाह साहब से वो कहते हैं, पीर मेहर अली शाह साहब ने उस अंग्रेज़ का, उस पादरी का ये इत्मीनान के साथ एतराज़ सुना, और आपने कहा कि क्या आपने कुरान पूरा पढ़ा है? तो पादरी कहता है हाँ मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, और कुरान में अपनी जेब में रख के घूमता हूँ, जो बुकलेट थी कुरान की वो साथ ही रखता था। तो आपने फरमाया अच्छा ऐसा करो कि कुरान पढ़ो मेरे सामने। तुम कहते हो जिक्र नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ जिक्र है। कुरान पढ़ो। का कहाँ से पढ़ूंगा? कहीं से भी पढ़ो, कुरान जिधर से भी पढ़ना है पढ़ो। तो पादरी हैरान हो गया। अब कुरान स्टार्ट करने से पहले उसने पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर मेहर अली शाह साहब ने कहा बस रुक जाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है ना, तो अब गौर से सुनो। और आपने फरमाया कि बिस्मिल्लाह शरीफ के इल्मुल आदात के लिहाज से 786 आदात हैं। आप भी जानते होंगे 786 ये जो है ना आदात बनते हैं, ये एक पूरा इल्म है इल्मुल आदात का। तो आपने फरमाया कि नोट करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 786 अदद हैं, और इमाम हुसैन जो लफ्ज़ इमाम हुसैन है उसके अदद हैं 210। लिखो अपने पास। इमाम हुसैन का सने पैदाइश है 4 हिजरी, लिखो आगे 4। आपका सने शहादत 61 हिजरी है, लिखो आगे 61। लफ्ज़ करबो बला के जो अदद बनते हैं वो बनते हैं 261, लिखो 261। इमाम हसन के अदद बनते हैं 200। इमाम हसन का शहादत जो सन है वो है 50 हिजरी। अब इन सब को टोटल करो, जब उसने टोटल किया तो उसका रिजल्ट भी 786 आता है। हमारे उलमा का इल्म देखो। अब उस पादरी के सामने आप फरमाते हैं अभी तो एक ही आयत पड़ी है, इसमें इमाम हुसैन का नाम भी मौजूद है, इनकी पैदाइश का सन का जिक्र भी मौजूद है, इमाम हुसैन की साले शहादत का जिक्र भी मौजूद है, इमाम हुसैन के भाईजान इमाम हसन का नाम भी मौजूद है। इस आयत से पता चल गया कि ये दोनों भाई भी हैं। आगे चलोगे तो कुरान में और भी इस तरह के वाक़यात मिल जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब पादरी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर का ये अंदाज पीर मेहर अली शाह साहब से सुना तो उसका दिल नूरे ईमान से जगमगाया, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। यहां पर इल्म कुरान और उलमाए किराम को अल्लाह पाक ने कैसा मकाम दिया हुआ था ये भी हमें सीखने को मिलता है। और सुभान अल्लाह, फिर निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अच्छा, फिर आगे यहाँ पर ये भी याद रहे ये तो एक इल्मुल आदात के जरिए जवाब था, वरना बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर क्या कुछ मौजूद है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप पता है क्या है, आप बाबे सल्ले अला कहलाते हैं। हमने मनकबत में सुना ना है, वही जिनको बाबे सल्ले अला कहें। बाबे सल्ले अला का मतलब क्या है? आका फरमाते हैं, हदीस पाक का मजमून है, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है, यानी बाब है उस शहर के। तो आप फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूं तो बिस्मिल्लाह की तफसीर से 70 ऊंट भर दूं, यानी इसका मतलब यह हुआ कि इतने कागजों पर इतनी बुक्स बन जाएंगी तफसीर की, सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ की, कि 70 ऊंटों पर उसको रखा जाएगा तब जाकर कंप्लीट होगी।
تو یہ ہے قرآن اور یہ ہے علم القرآن جو ہمارے اسلاف کو معلوم تھا، مگر آج ہم قرآن سے بہت دور ہیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ اچھا یہ تو ایک فی البدی جواب تھا پیر مہر علی شاہ صاحب کا کہ جناب علم العادات سے یہ ذکر کیا، مگر قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت اطہار کا صراحت کے ساتھ اور سبحان اللہ گویا ان کی شان اور ان کی منقبت قرآن بیان کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت ایک آیت ہے قرآن پاک کی، پارہ 22 ہے، سورہ احزاب، آیت نمبر ہے 33۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ طبرانی اور مسلم شریف میں حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو چادر مبارک میں لے کر یہ آیت تلاوت فرمائی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں خوب ستھرا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اسی آیت کے بارے میں مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، یعنی ان کی شان قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو امام حسین کا ذکر بھی ہو گیا نا، امام حسن کا ذکر ہوا، بی بی فاطمہ کا ذکر ہوا، اللہ اکبر۔ اور آگے چلیے ایک اور جگہ سورہ شورى آیت نمبر 23 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اور کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا مگر میرے عزیزوں سے محبت کرنا۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے اہل قرابت جن سے محبت کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے یہ کون ہیں؟ فرمایا علی، فاطمہ، سبحان اللہ، اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ہم کیوں نہ پنجتن پاک سے پیار کریں؟ ان سے پیار کا، ان سے محبت کا حکم گویا ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ اور سبحان اللہ ایک اور آیت میں کس انداز سے ان کا جو ہے وہ شان بیان ہوتی ہے، پارہ نمبر ہے 5 سورہ نساء آیت نمبر 54، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ ترجمہ، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نے اپنا فضل عطا کیا اور جن سے کافر و منافق حسد کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ ہم اہل بیت ہیں۔ خود امام باقر نے گویا اس کی تفسیر کی کہ جن کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے یہ ہم اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے اہل بیت کا۔ ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوب فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ میری اہل بیت میری امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ پار لگ جائے گا۔ اچھا یہ کس کے لیے کہا؟ اہل بیت کے لیے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا اعلیٰ حضرت کا کس طرح حدیثوں پر یوں سمجھیے کہ عبور تھا اور کیا انداز تھا، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کہ اہل بیت کو کیا کہا؟ کشتی کہا۔ ایک جگہ نبی پاک کی حدیث ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ آقا فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا، صحابہ کو کیا کہا؟ ستارے، سٹارز۔ کیا کہا؟ ستارے۔ اور اہل بیت کو کیا کہا؟ کشتی ہیں۔ اچھا اب دونوں سے ہمیں تو محبت کرنی ہے، دونوں کا پیار دل میں ہونا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی آج ایسا دور آ گیا ہے کہ کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے، کچھ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ ہمیں اللہ نے کیسا پیارا عقیدہ دیا، کتنا خوبصورت ایمان دیا کہ صحابہ سے بھی ہمیں پیار ہے، اہل بیت سے بھی ہمیں پیار ہے۔ اچھا پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے ان دونوں حدیثوں کو کس طرح ایک شعر میں پرو دیا، جو میں پہلے بیان میں سٹارٹ میں کہہ رہا تھا نا
نا کہ आला हजरत को पढ़ो तो समझ आएगा वो क्या हस्ती हैं, क्या मकाम है, इल्म कैसा था। सैयदी आला हजरत कहते हैं अहले सुन्नत, हम अहले सुन्नत वाले हैं ना, सबसे प्यार है ना साहबा से भी अहले बैत से भी। सुनो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कहते हैं अहले सुन्नत वालों का तो बेड़ा पार ही लगना है। अब जो थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि ये जो समुंदर पार करने के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, अच्छी कश्ती और सितारे हैं। अब तो कंपास वगैरह आ गए, वरना पहले सितारों से ही रास्ता तलाश किया जाता था। तो फरमाया हमारा तो बेड़ा पार होना है, कश्ती जो है हमारी जो अहले बैत है और सितारे जो हैं वो हमारे सहाबा हैं, दोनों का प्यार दिल में है, दोनों को फॉलो हम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह बेड़ा पार लग जाना है। तो ये है अहले बैत। अच्छा, अब अहले बैत को ज़रा वसी तरीके से एक ब्रॉड मेंटालिटी के साथ समझिए कि इसमें कौन कौन शामिल हैं। ख़ास अहले बैत का जिक्र तो आपने सुन लिया कि नबी पाक ने अपनी चादर में बीबी फातिमा और हसनैन करीमैन को लिया, एक जगह मौला अली के बारे में फरमाया गया। लेकिन यानी अहले बैत में शामिल किस किस को किया गया, उलमा फरमाते हैं, और भी कुरान पाक की चूँकि आयात हैं, तो अहल का माना है वाला और बैत का माना है घर, यानी अहले बैत का मतलब हुआ घर वाला। तो अहले बैत के जो नबी पाक के घर वाले वो कौन हैं? तो सबसे पहले प्यारे आका की अज़वाजे मुताहरात, ठीक है, जिन्हें कुरान करीम ने क्या कहा, उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनीन की माँ कहा। तो ये प्यारे आका के अहले बैत में है। फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद पाक, आपके तमाम शहजादे, चारों शहजादियाँ और इन शहजादियों की औलाद, इन सबको अहले बैत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। और फिर बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मर्तबा ये है, अहले बैत में तो सारी अज़वाज मुताहरात हैं, क्योंकि मौलाना हसन रज़ा खान साहब की मनकबत चल रही थी। तो आप जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ कमरे में होती और जिब्रील अमीन जब वही लेकर आते ना, तो हुजरा आयशा में दाखिल होने से पहले इजाज़त लिया करते हैं कि हुजूर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लुक एट द स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। हुजरा आयशा, अच्छा हुजरा आयशा कौन सा है पता है आपको? आज जो हम सुनहरी जालियों पे हाजिरी देते हैं ना, जो नबी पाक आज जहाँ जलवा फरमा है, ये वही घर था, ये वही कमरा था, ये वही हुजरा आयशा था जो आज रोज़ा रसूल बना हुआ है। मौलाना हसन क्या लिखते हैं, उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर रोशाने अहले बैत। तो बहरहाल अहले बैत की क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये घराना मेरे हुजूर का है। और फिर इसी घराने के चश्मो चिराग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुर्बानी की दास्तान रकम की, सुभान अल्लाह, नाना के दीन के परचम को अपना सर कटाकर बुलंद कर दिया। इमाम हुसैन ऐसी बाकरामत शख्सियत हैं कि आप की जो विलादत है ना, आपकी जो बर्थ है, वो बर्थ भी करामत है। आप 6 महीने में, माँ आपका जो हमल था, माँ के पेट में आप रहे, वो 6 महीने रहे। और याद रहे कि पूरी दुनिया में सैयदुना याह्या अलैहिस्सलाम और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के अलावा कोई ऐसा बच्चा जिंदा नहीं रहा जिसकी मुद्दत हमल 6 माह हुई हो। यानी आप फ्रॉम द डे 1 आपकी विलादत ही करामत है। और सुभान अल्लाह, आपके रुखसार मुबारक का हाल ये था, आपके चेहरे पर नूर ऐसा था कि आपके दोनों रुखसार से ऐसा नूर निकलता था कि कमरे और दीवारें रोशन हो जाया करती थी। और क्यों ना हो, किसके नवासे हैं, किन के फूल हैं, आका की निगाहों के तारे हैं। और फिर तो जब भी तो कहते हैं, मिलकर पढ़ लें, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नो।
سبحان اللہ۔ اب یہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے لیے روانہ ہوئے نا تو آپ سے مزید کرامتوں کا ظہور ہوا، اور علماء کہتے ہیں یہ جو کرامتیں تھیں نا بیسیکلی یہ اتمام حجت کے لیے تھیں، مزید ان کو سمجھانے کے لیے تھی کہ دیکھو میں کون ہوں، میرے ساتھ کیسے معاملات ہو رہے ہیں، مجھ پر ظلم نہ کرو۔ مگر ان ظالموں کی آنکھوں پر لالچ کا ایسا پردہ تھا۔ امام حسین فرسٹ آف آل آپ نے مدینے سے کوچ کیا اور اب مکے آیا۔ اب اسی راستے میں سیدنا ابن مطیع رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے کنویں کا پانی بہت کم ہے، برائے کرم آپ دعائے برکت سے نواز دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب کیا، اور جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ نے اس میں سے پانی کچھ پیا بھی، نوش بھی فرمایا اور کلی بھی کر دی، اور ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ پانی جو ہے وہ کنویں میں گیا، کنویں کا پانی بھی بڑھ گیا اور میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ امام حسین کی کرامتوں کا سلسلہ رہا۔ اس کے بعد جب آپ بالکل ایگزیکٹلی 10 محرم الحرام کا دن آ گیا، یاد رہے کہ وہ دن جمعہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام جب یہ واقعہ ہوا، کربلا کے میدان میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کون ہوں، یہ ظلم مت کرو۔ تم کیا جواب دو گے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اس وقت آپ کے جو خیمے تھے جہاں خاندان کے افراد تھے وہاں خندق میں ایک آگ بھی جل رہی تھی، تو ایک بد زبان یزیدی نے بکواس کرتے ہوئے کہا کہ اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا دی ہے، یعنی معاذ اللہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اے حسین مرنے کے بعد بھی تمہیں جہنم کی آگ میں جانا ہے۔ امام علی مقام نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا کہ اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں دوزخ کی آگ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام کے قافلے کے جانثار نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے اجازت نہیں دی، آپ نے فرمایا حملے کا آغاز ہماری طرف سے نہیں کرنا، ہو سکتا ہے یہ پرووک کر رہے ہوں، یہ اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے پہل ہو جائے اور یہ کہیں ہم نے تو حملہ نہیں کیا تھا، امام حسین والوں نے پہلے حملہ کیا، حالانکہ اس قدر بڑی گستاخی کی تھی۔ آپ نے اپنے ساتھی کو روک دیا، مگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، دل بڑا دکھا ہوا تھا کہ ایسی بات اس نے کر دی۔ آپ نے کہا اے رب قہار، اس کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا میں بھی آگ کا عذاب عطا فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ وہ بندہ جو گھوڑے پہ بیٹھا تھا اس کی گھوڑے کو جھٹکا لگا، گھوڑا خود ہی دوڑتا ہوا گیا اور وہ گھوڑے سے جب جہاں گرا تو وہاں آگ لگی ہوئی تھی، اسی خندق میں یہ بندہ جا کر گرا اور وہ بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ اب یہاں بھی ان کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے، سارے لوگ دشمن سامنے کھڑے ہیں اور یہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، آپ کے گستاخ کو سزا مل رہی ہے، مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ یقین کریں جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے خطبہ دیا ہے نا ان یزیدیوں کے سامنے، لاسٹ خطبہ، حالانکہ اپنے سارے شہید ہو چکے تھے مگر پھر بھی، حالانکہ اس وقت تو عام آدمی تو یہ سوچے کہ اب انہوں نے سب میرے بندے مار دیے، اب میں نے ان کو نہیں چھوڑنا، اب آخری وقت بھی سلو کی بات کرتے رہے، انہیں سمجھانے کی بات کرتے رہے، انہیں یہ بتاتے رہے کہ میں کون ہوں، یاد کرو میرے آقا مجھے کیا کہا کرتے تھے، تم قیامت کے دن اس ظلم کا جواب کیسے دو گے۔ یعنی یہ بھی امت رسول سے پیار ہے کہ یہ اس عذاب میں نہ گرفتار ہو جائیں۔ اتمام حجت کی گئی مگر وہ یزیدی نہ مانے۔ اب ایک بات ذہن میں آتی ہے، اب یہ بڑا اہم کوسچن ہے کہ یزیدی جو بھی تھے تو کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے نبی کو مانتے تھے، معلوم بھی تھا یہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، وہ ریزن کیا تھا جو اتنے بڑے ظلم پر یہ ریڈی ہو گئے؟ یہ ریزن پکڑنا بہت ضروری ہے اور یہ ہم سب کو آج سیکھ کر جانا ہے۔ یعنی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا آج کل کے زمانے کا ایک دو انسیڈنٹ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یزیدیوں نے اتنا بڑا کام کر دیا، ہم تو کبھی بھی کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کر سکتے۔ کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے۔ ہاں، بیسک جو ان کے ریزن تھا نا وہ تھا لالچ، اور وہ لالچ تھی پیسے کی، اقتدار کی۔ جب یہ لالچ طاری ہوتی ہے نا انسان پہ، پہلے تھوڑا سا سمجھیے گا، آپ کو لگتا ہے یار مجھ پہ کچھ بھی ہو جائے میں ایسا ظلم تھوڑی کر سکتا ہوں، کتنا بھی پیسہ مجھے کوئی دے دے میں جان دے دوں گا، کبھی کسی کو قتل نہیں کروں گا، نواسہ رسول تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ بولنا اور ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کے دل پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں خبریں 5 سال کے بچے اور 4 سال کی بچی کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں،
क्या कोई खुशी से करता है ये काम? जरा सोचिए, जब वो ये काम कर जाता होगा उसके बाद खुद उसको कितनी नदामत होती होगी, ये मैंने क्या कर दिया। फिर इसी वजह से बचने के लिए उस बच्ची को कत्ल भी कर दिया जाता है। यानी ये वाकयात हम सुनते हैं तो हमारी अक्ल हैरान हो जाती है कि ये इंसान था या दरिंदा था। मैं आपसे यजीदियों की तो बात नहीं कर रहा, आपके वतन में रहने वालों की बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? एट दैट टाइम जब वो ये अमल कर रहा था उसका दिल शैतान की मुट्ठी में था, उसको हवस ने अंधा कर दिया था। तो ये वाकयात मुझे और आपको ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोई अपने आप को महफूज ना समझे। ये एक लिमिट होती है इंसान की। एक हदीस पाक है ना, बड़ी मशहूर हदीस पाक है, जिसका मजमून है कि जब बंदा एक गुनाह करता है ना, मेरे यंगस्टर जरा गौर से सुने, एक गुनाह करता है उसके दिल पर एक ब्लैक डॉट लग जाता है। गुनाह करता रहता है, फिर दिल पूरा सियाह हो जाता है। अब उस पर हिदायत की कोई बात असर नहीं करती। ये जो रोज शराब पीते हैं, जनाब पार्टी करते हैं, हराम काम करते हैं और गंदी चीजें देख रहे होते हैं, दोस्तों में बैठे गुनाह कर रहे होते हैं, नमाजें कज़ा कर रहे होते हैं, अपने आप के बारे में ये जरूर सोच रहे होते हैं कि मैं इतना भयानक काम नहीं करूंगा, मगर एक वक्त आता है कि दिल सियाह हो जाता है। अब वो दिल है शैतान के हाथ में, वो ऐसे ऐसे काम करवा सकता है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यार बंदा मां को कत्ल कर देता है, हमने नहीं सुने वाकयात? कैसे पॉसिबल है तो अपनी मां को मार दे? लेकिन एक लिमिट होती है, उसके बाद इंसान जब ओवर लिमिट होता है तो शैतान जो चाहे उससे करवा लेता है। तो अल्लाह से तौबा करते रहा करो, और इसका बेस्ट तरीका यह है कि गंदे और बुरे माहौल से अपने आप को बचाएं। जो ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं ना, जो हर वक्त हराम चीजों की बातें कर रहे होते हैं, यार पैसा होना चाहिए तभी जिंदगी में मजा होगा, जिधर से भी आता है आने दो, बस पैसा बढ़ना चाहिए, अभी तो हमने वो रखना है, अभी तो हमने वो लेना है। मैं एक जगह बैठा था, ये बातें हो रही थी, मैंने कहा यार क्या करेंगे इतना पैसा? तो एक बंदा कहता है मैंने तो ख्वाब देखा हुआ है 6000 करोड़ की याच लूंगा। है वो क्या होता है? कोई पानी के अंदर कोई जहाज होता है? अब मैंने कहा यार देखो, कराची के रहने वाले ने भी ऐसा ख्वाब देखा है। अब इतने बड़े जिसने ख्वाब देखे हैं तो फिर उसको कहां से कनात और कहां से सब्र आएगा? अल्लाह की रिजा पर राजी रहना हम कब सीखेंगे? तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सोचो इस बात के, ये कैसे, इस रीजन को पकड़िए। यजीदियों के ऐसा क्या हो गया था कि ये अंधे हो गए थे? आज भी बंदा अंधा होता है। हाँ, जुल्म करने वाले नहीं देखे आपने? बंदों को ड्रिल करते हैं, हाथ पैर काटते हैं, कत्ल कर देते हैं, पैसे चाहिए कत्ल करने के लिए, तो वो कैसे तैयार हो जाते हैं? उनका दिल सिया हो गया। अब उनसे कुछ भी करवा लो। ये शराब है ना, इसको उम्मुल खबाइस कहा गया, बुराइयों की मां। ये वो चीज है कि इसका जो आदी हो जाए, अब शराब के अलावा भी अजीब अजीब नशे आ गए, नशे में गिरफ्तार जो हुआ ना, अब उसको मां बहन की भी तमीज नहीं है, उसको किसी की भी तमीज नहीं है। वो कर जाएगा जो कोई सोच ही नहीं सकता, और उसके बाद वो खुद भी शर्मिंदा होगा कि ये मैंने क्या किया, नशे में था। तो ये वही बात है कि बंदा जब बुराई की तरफ जाता है तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। ये गौर कीजिए, ये बात हमें ये समझनी होगी कि हमें अपने आप को गुनाहों से बचाना है, वरना यजीदी रास्ते पर चलने में देर नहीं लगती, जिसको पैसे की लालच ने घेरा हुआ है। अच्छा, एक और अजीब बात बताऊं मैं आपको, हम दिल को अरबी में क्या कहते हैं? कल्ब। क्या कहते हैं? अमराज कल्ब लिखा होता है ना, कल्ब मोटे काफ से। इसका मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ कल्ब, मुनकलिब होने वाला, बदलने वाला। ये जो दिल है ना, ये बदलता रहता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आपको समझ आएगी मेरी बात। कभी कभी हमारे दिल पर ऐसा खौफ तारी हो जाता है अल्लाह का, आंसू बहते हैं, बंदा कहता है यार बस अब कोई गुनाह नहीं करूंगा। यही दिल है, यही हम हैं। कभी कभी इसी दिल पर गुनाह करने का इतना जुनून सवार हो जाता है कि बंदा कहे कुछ भी हो जाए मैंने ये गुनाह करना है। अरे थोड़े दिनों पहले तो तू रो रहा था। कभी कभी इस दिल पर ऐसी कैफियत तारी होती है सखावत की कि बंदा कहता है बस यार सारा ही माल अल्लाह की राह में दे दो, जितना देना है दे दो। कभी कभी इसी दिल पर ऐसी बुखल तारी होता है, बंदा कहता है 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा। अरे कभी कभी ये दिल इतना रहम दिल हो जाता है कि बंदा बच्चे के साथ भी बैठ के नरमी से बात कर रहा होता है, प्यार कर रहा होता है। और कभी कभी ये दिल इतना सख्त हो जाता है कि बंदा किसी पर रहम करने के लिए तैयार नहीं होता। ये सारी कैफियतों में हम गुजरते हैं। हाँ, हम सब गुजर रहे होते हैं। कभी इश्क रसूल की कैफियत होती है, कभी याद मदीना की कैफियत होती है, और कभी बुरे बुरे ख्यालात आ रहे होते हैं। ये क्या है? ये इसके बारे में उलमा ने लिखा कि ये दिल जो है ना, ऐसा है कि रेगिस्तान में एक पत्ता पड़ा हुआ है, हवा जिधर आए उधर पत्ता उड़ जाता है, दिल उसी तरह बदलता रहता है। और अब इस कंसिक्वेंस को जहन में रख के अब मेरे आका की दुआ सुनो।
اللہ کے حبیب دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس دعا کا مطلب پتہ ہے دعا کرنے والا کون ہے؟ کونین کے والی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا، وہ دعا کر رہے ہیں اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کیونکہ یہی دل بدلتا ہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کسی غلط عقیدے میں چلا جاتا ہے، کسی اور کے خیالات سمجھ آنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ دل بدلتا رہتا ہے. تو دل کو اس طرح بے پرواہ نہ چھوڑ دو، اس کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس کو بھی اسٹیڈ فاسٹ صحیح راستے پر رکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. دعائیں کریں، اپنے دل کے لیے دعائیں کریں اور پھر ایسے ماحول میں رہیں. وہ جو لوگ کہتے ہیں یار میں سب کی سنتا ہوں، کیا کریں، انٹرنیٹ آ گیا ہے، ہر بندے کی سننی ہے. دیکھوں تو صحیح مسلمانوں پر اعتراض کیا کرتے ہیں کافر، ذرا یہ سنوں، ہیں عیسائی کیا کہتے ہیں، ہندو کیا کہتے ہیں، کرسچن، اب یہ سب چیزیں سننی ہے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، پتہ نہیں کس کی کون سی دلیل دل میں بیٹھ جائے اور بندہ سوچتا رہے یار اللہ تعالیٰ ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ وسوسہ شیطان نے ڈال دیا اور اب وہ وسوسوں کا شکار ہے. اب وہ نبی پاک کے بارے میں وسوسے میں ہے، وہ آخرت کے بارے میں وسوسے میں. کہاں کس نے تھا وہ باتیں سننے کے لیے؟ تم نے خود اپنے دل کو ادھر لگایا. کچھ لوگ بد عقیدہ کو سنتے ہیں، یار دیکھو تو صحیح ہمارے عقیدے کے بارے میں کیا اعتراض کر رہے ہیں. تم کوئی عالم ہو، مفتی ہو، کتنی اسٹڈی ہے تمہارے پاس، کیوں سنتے ہو وہ باتیں؟ خدا را بات سمجھو میری، یہ دل اگر پلٹ گیا نا تو ہم نے بڑے بڑوں کو پلٹتے دیکھا ہے. اور یہ یزیدی ہمارے سامنے پوری مثال موجود ہے، بڑے یعنی سب کچھ بتا پائے انہیں، مگر جب شیطان آنکھوں پر لالچ کا پردہ، ہوس کا پردہ ڈالتا ہے تو انسان وہ کچھ کر جاتا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. بلم بن باورا یاد ہے آپ کو؟ یہ وہ شخص تھا کہ جو مستجاب الدعوات تھا، سر اٹھاتا تھا تو لوح محفوظ کو دیکھ لیتا تھا، اتنا بڑا عبادت گزار. اور لالچ کیا کی؟ جب بنی اسرائیل والے گئے پیسے لے کر کہ آپ پیسے لیں آپ کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، حضرت موسیٰ کے خلاف ذرا بد دعا کر دیں. پہلے تو اس نے دوڑا دیا کہ پاگل ہو گئے، میں اللہ کے نبی کے بارے میں بد دعا کروں گا. اور پیسے بڑھائے اور انعام بڑھائے، عورتیں دیں، بہت سارے کام کیے انہوں نے. وہی بات، اتنا بڑا عبادت گزار تھا، کیا اسے نہیں پتا تھا؟ مگر جب لالچ اور شیطان غالب ہو جاتا ہے، بلم بن باورا نے وہ بدبختی کی کہ حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے چل پڑا. مگر اللہ کی شان دیکھیں، وہ بد دعا حضرت موسیٰ کے خلاف کرتا تھا، الفاظ اپنے لیے نکلتے تھے، اس کی زبان لٹک گئی اور کفر پر اس کا خاتمہ ہوا. اب علماء فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا نا، کیونکہ وہ اصحاب کہف کے ساتھ تھا، اچھوں کے ساتھ رہا، وہ کتا جو ہے جنت میں بلم بن باورا کی شکل میں جائے گا اور بلم بن باورا جہنم میں کتے کی شکل میں ڈالا جائے گا. یہ ڈرتے رہنا ہے ہمیں. یہ واقعہ سننا اپنی جگہ ہے، مگر یہ جو ظلم کیا گیا نا، ریزن کیا تھا؟ پیسے تھے، لالچ تھی، اقتدار تھا. اس سے سمجھ ہی آئی بات کہ لالچ، ہوس، اور جب بندہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے پھر اس سے کچھ بھی متوقع ہے. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. یہ سمجھ لیں اپنے لیے زوال کا آپ نے شروع کر دیا. جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے نا کہ یار بس میں نہیں، میں بڑا پکا ہوں، کوئی پکا نہیں ہے بھائی. جب اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں تو میں اور آپ کون ہیں؟ ہمارے صحابہ لرزتے تھے، روتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے ایمان کی حفاظت کے لیے. پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب وہ اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. غوث پاک ہیں، ولیوں کے سردار، کہتے ہیں ایمان بچا کر قبر میں جانا یہ بہت مشکل ہے. آج کے دور میں تو اور مشکل ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات کر دی تھی کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. ادھر چور گھوم رہے ایمان کے، کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تم سو رہے ہو، مزے کر رہے ہو، فکر ہی نہیں ایمان کی. ایمان کی فکر کرو، اعمال کی فکر کرو. اچھی صحبت بہت ضروری ہے. آج بھی یزیدی ٹولہ موجود ہے جو لوگوں کے ایمان چھیننے کے لیے اور برائیوں کی طرف مسلمانوں کو لگانے کے لیے تیار ہے. ہمیں ڈھونڈنا ہے آج کے دور میں بھی حسینی لوگوں کو کہ وہ کون ہے جو سچے پنجتن کے غلام ہیں اور ہمیں حسینی طریقے پر چلاتے ہیں اور پکڑ پکڑ کر ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں.
ہمیں اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو دعوت اسلامی کی صورت میں ہمیں یہ ماحول ملا ہوا ہے. اللہ اس ماحول پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان ظالموں نے کرنا تھا جو کر لیا. ہوا کیا؟ کتنے پیسے مل گئے، کتنے مزے کر سکے، انجام کیا ہوا؟ یاد رہے کہ جس بدبخت خولی بن یزید نے امام حسین کا سر انور تن سے جدا کیا تھا نا، سر سے کاٹا تھا معاذ اللہ، چند ہی برس کے بعد اس کا کیا انجام ہوا کہ مختار ثقفی، اب اس کے بارے میں آگے جا کے بتاتا ہوں، اس شخص نے قاتلین امام حسین کے لیے ایک آرڈر نافذ کیا اور کہا کہ کربلا کے میدان میں جو بھی یزیدی لشکر میں تھا وہ جہاں پایا جائے اسے مار ڈالا جائے. یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما بصرہ بھاگنا شروع ہوئے. مختار کے لشکر نے ان کا تعقب کیا، جدھر جو ملا اس کو کاٹ ڈالا، اس کو مار ڈالا. خولی بن یزید وہ خبیث تھا جس نے امام علی مقام کے سر انور کو تن سے جدا کیا تھا، یہ بھی گرفتار ہوا، مختار کے پاس لایا گیا. مختار نے آرڈر کیا دیا، دونوں ہاتھ دونوں پیر پہلے کاٹے جائیں، پھر سولی پر چڑھایا جائے اور پھر آگ میں جھونک دیا جائے. اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام کو شریروں کو بڑے جس کو کہیں کہ صحیح طریقے سے ہلاک کیا گیا. 6000 کوفی جو امام علی مقام کے قتل میں شریک تھے ان کو طرح طرح کے عذابوں کے ذریعے ہلاک کیا گیا. کیا منقبت کا ایک اشعار ذرا سنیں، دل دہلا دیتے کہ ان کا ہوا کیا حشر. آپ فرماتے ہیں اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی. دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی. تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی. آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی. اور ذرا مقطع سنو، کہتے ہیں پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، ابھی سزا تو ملی نہیں ہے، پائی ہے کیا نعیم ابھی انہوں نے سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی. ابھی تو انہیں آخرت کا عذاب ملنا باقی ہے. اچھا اب خولی بن یزید کا یہ حال ہوا. ایک حدیث پاک سن لیں، ہم لالچ پر بات کر رہے تھے نا، لالچ کتنی بری چیز ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے. بھیڑیے جا کر بکریوں کو تو چیڑ پھاڑ کر دیں گے نا، فرمایا اس سے زیادہ دین کو نقصان انسان کو جب لالچ مال کی یا مرتبے کی ہوتی ہے نا، وہ اس کے دین کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. اچھا اب یزید کا کیا ہوا؟ اچھا یزید نے اتنا بڑا ظلم کیا، اتنا بڑا اسٹیج سجایا، کسی طرح اقتدار مل جائے. اقتدار ملا کتنا؟ یزید جو ہے اقتدار میں 3 برس 6 ماہ رہ سکا، بس 3.5 سال اسے اقتدار ملا اور پھر 39 سال کی عمر میں مر گیا. 39 ایئرز کی ایج میں. کیا عمر ہوتی ہے یہ؟ لیکن بڑی بری عادتیں تھیں، شراب کا عادی تھا، بدکاری کا عادی تھا. ایک رومی لڑکی سے اس کو عشق ہو گیا. اس لڑکی نے اس کو جنگل میں بلایا، بیابان میں بلایا، اور جب خوب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا تو اس کو خنجر کے وار کر کے یہ کہہ کر ہلاک کیا کہ تو بدبخت اپنے نبی کے نواسے سے وفاداری نہ کر سکا، مجھ سے کیا وفاداری کرے گا. اس کو مار کر وہ لڑکی چلی گئی. کئی دنوں تک کسی کو پتہ ہی نہ چلا. چیل کوے اس کی لاش کو نوچتے رہے. اس کے ساتھی ڈھونڈنے نکلے کہ یزید گیا کدھر. بیابان میں اس کی سڑی ہوئی لاش ملی، کھڈا کھود کر اس کو دفنا دیا گیا. یہ انجام ہوا ان ظالموں کا. ایک یزید کے بعد سب سے بڑا جو یوں سمجھیے کہ کوفہ کا جو گورنر تھا نا، وہ بڑا مجرم تھا. اس کا نام تھا ابن زیاد. ابن زیاد کی بھی آپ دیکھیں اللہ پاک کی، کہتے ہیں نا اللہ اپنی قدرت کے نظارے کیسے دکھاتا ہے. 10 محرم ہی کا دن تھا، 6 برس بعد 10 محرم کے دن ابن زیاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا. اس کا سر کٹوا کر کوفہ میں مختار ثقفی کو بھجوایا گیا. یہ وہی محل تھا جہاں امام حسین کے سر انور کو لایا گیا تھا. ٹھیک 6 سال بعد ابن زیاد کے سر کو لایا گیا. اب اس کا جب سر رکھا گیا تو ایک بڑا سا سانپ آیا اور اس کے سر کے اندر داخل ہو گیا. پورے محل کے لوگ ڈر گئے، کبھی آنکھوں میں جاتا، کبھی ناک میں جاتا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعات ان یزیدیوں کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم جو ہے نا
تو زیادہ دیر نہیں چلتا ہے. اگر دنیا میں آج بھی کوئی ظلم کر رہا ہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کو ویسے ہی ڈرا رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ پائیدار ہے. ظالم کا انجام جو ہے نا وہ بڑا ہی عبرتناک ہوتا ہے. پھر دنیا تماشا دیکھتی ہے، اور مظلوم جو ہے اللہ اسے ترقی دیتا ہے، اللہ اسے عروج دیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ظالموں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. اللہ فرماتا ہے اور ایسی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کر رہی ہے. اللہ جب پکڑتا ہے نا تو پھر اس کی لاٹھی بے آواز ہے. پھر پتہ چلتا ہے ظالموں کو کیسے تتر بتر ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے ظلم کرنے والے آئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظالم ہونا یہ یزیدی طریقہ ہے، مظلوم ہونا یہ حسینی طریقہ ہے. کبھی ظلم ہو بھی جائے نا تو ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا جاتا. اس نے ہمارے بندے مارے، ہم اس کے بندے مار دیں. آج کل یہی ہو رہا ہے، دشمنیاں چلتی ہیں. ہمارے یہاں نہیں تو کبھی قبائلی علاقوں میں چلے جائیں. ہمارا جب دورہ ہوتا ہے بلوچستان میں اور اندرون سندھ میں تو پتہ چلا وہ خاندانی اور قبائل کی لڑائی چل رہی ہے. انہوں نے ہمارے بندے مارے، اب ہم ان کے ماریں گے. اسی چکر میں زندگیاں گزر گئیں. ختم کریں ان چیزوں کو. ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، مظلوم کی دعا سنی جاتی ہے. تو ہمیں اللہ ہمیشہ ظلم سے محفوظ فرمائے کہ انشاءاللہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے گی. ہم تکلیف سہ لیں گے، صبر کر لیں گے، لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ امام حسین کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے نا انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں کربلا والوں کا فیضان نصیب فرمائے اور ان کی قربانیاں اور ان کی مزارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی دین متین کی خاطر قربانی دینے والا بنائے. قربانی دینے کے عادی بنو. چھٹی ہوگی تو اجتماع میں جائیں گے، چھٹی ہوگی تو جناب کوئی نیکی کا کام کریں گے، ورنہ تو کاروبار ہی کرنا ہے. ایسا نہیں، وقت کی قربانی دیں. آپ سے جان کی تو ابھی کوئی قربانی نہیں مانگ رہا، ایٹ لیسٹ وقت کی تو قربانی دیں. مدنی قافلے دعوت اسلامی کے سفر کرتے ہیں، قافلوں میں سفر کریں، دین کے لیے وقت دیں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت دیں، علم دین سیکھنے کے لیے وقت دیں، کچھ اچھا بڑا کام دین کا کرنے کے لیے وقت دیں. تو انشاءاللہ یہ وقت کا ایک ایک لمحہ بھی آپ کو کام آئے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے.